اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لآلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ارباب ولایت و امامت 25 رجب کا دن 7ویں تاجدار ولایت و امامت باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے۔ تو اس دکھ بھرے دن کی مناسبت سے تمام عالم اسلام، تمام مومنین، معزز سامعین اور بالاخص قطب عالم امکان، منجی عالم بشریت، منتقم آل محمد، یوسف زہرا، وارث حقیقی حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ تو حضرت امام علیہ السلام کی زندگی مختلف جہات سے انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن جس واقعے کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں اس کو سید مرتضی علم الہدیٰ نے عیون المعجزات میں اور ابن حمزہ طوسی نے ثاقب المناقب میں تحریر فرمایا ہے۔ میں تو اس طرح بیان کرنے کا عادی ہوں کہ مدینے کا شہر، محلہ بنی ہاشم، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 4 دیواری میں ایک مجلس منعقد ہوئی کہ جس میں خطاب کرنے والا کوئی معمولی ذاکر اور خطیب نہیں تھا، بلکہ واعظ تھے ہمارے اور آپ کے 7ویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور سننے والے مولا کے اصحاب و اعوان و انصار کہ جن میں امام علیہ السلام کا ماننے والا اور ہارون الرشید کا وزیر علی بن یقطین اور آپ کا حبدار کوفہ کا رہنے والا ایک غریب شخص ابراہیم جمال بھی موجود تھا۔ امام علیہ السلام واعظ و نصیحت فرماتے ہوئے امام نے فرمایا کہ اگر ہمارے ماننے والے، ہمارے ساتھ محبت، عقیدت اور مودت کا دم بھرنے والے کسی شیعہ کے پاس ہمارا غریب عقیدت مند آ کر سوال کرے اور وہ اس کی حاجت کو پورا کر دے تو میں امام کاظم اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ امام کی مجلس تمام ہو گئی، لوگ چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ابراہیم جمال کو جب غربت، فقر اور تنگ دستی نے مجبور کیا تو دل میں سوچا کہ امام نے جو فرمایا تھا کہ جو ہمارے ماننے والے کی حاجت کو پورا کر دے تو میں امام کاظم علیہ السلام اس کی جنت کا ضامن ہوں، تو اس محفل میں تو علی بن یقطین بھی موجود تھا۔ جاتا ہوں اس کے پاس، ہو سکتا ہے کہ میری مشکل آسان ہو جائے۔ اب یہ گھر سے چلا، بغداد پہنچا، لوگوں سے پوچھا کہ علی بن یقطین کا دفتر، علی بن یقطین کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا۔ اب یہ آیا، پھٹا پرانا لباس، چہرہ گرد سے گرد آلود۔ جب دروازے پہ پہنچا تو ایک نوکر دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس گارڈ سے کہا کہ میں علی بن یقطین سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اجازت کے بغیر اندر نہیں جا سکتے۔ تو اس ابراہیم جمال نے کہا کہ جاؤ اور علی بن یقطین سے کہو کہ کوفہ کا رہنے والا اور مدینے والے سادات کا عقیدت مند اور غلام ابراہیم جمال آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اب اس نوکر نے آ کر علی بن یقطین سے کہا کہ ابراہیم جمال آپ سے
ملاقات کی اجازت مانگ رہا ہے۔ تو علی بن یقطین نے کہا کہ اسے جا کے کہو کہ میں اداری کاموں میں مصروف ہوں، آپ جو ہے وہ باہر انتظار کریں۔ جب اس نوکر نے آ کر ابراہیم جمال کو یہ جواب دیا تو شاید میں تو اس طرح کہا کرتا ہوں کہ شاید علی بن اس ابراہیم جمال نے اپنے پھٹے پرانے لباس کی طرف دیکھا ہو، پھر مدینے کی طرف نگاہ کی ہو، اور پھر علی بن یقطین کے محل کی طرف نگاہ کر کے یہ کہا ہو کہ اگر تیرے پاس میری ملاقات کا وقت نہیں ہے تو میں بھی کوئی بے وارث نہیں ہوں، اور یہ کہا کر یہ واپس چلا گیا۔ علی بن یقطین ہر سال اس کی روٹین یہی تھی کہ یہ حج کے لیے جاتا، تحفے تحائف لے کر امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں قدم بوسی کے لیے پہنچتا۔ اس سال بھی جب موسم حج آیا تو علی بن یقطین نے تحفے تحائف خرید کیے اور چلا حج کی طرف۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ میں امام کی قدم بوسی کے لیے آیا۔ جب دروازے پہ آیا اور اجازت مانگی تو امام نے ملاقات کی اجازت نہیں دی، یہ اس دن واپس چلا گیا۔ پھر دوسرے دن آیا اور دروازے پہ آ کر امام کے خادم سے کہتا ہے کہ جا کر امام کی خدمت میں یہ عرض کرو کہ علی بن یقطین معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اجازت دی، یہ امام کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ مولا مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا حجبتک لأنک حجبت اخاک ابراہیم الجمال، کہ اگر تیرے پاس ابراہیم جمال سے ملاقات کا وقت نہیں ہے تو میں امام کاظم علیہ السلام سے بھی تیری ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ خداوند متعال کے نزدیک تیری حج اور یہ تیرے عمرے اور تیری عبادات اس وقت تک قبول نہیں ہیں جس وقت تک آپ کو ابراہیم جمال معاف نہ کر دے اور تیرے اوپر راضی نہ ہو جائے۔ تو علی بن یقطین عرض کرنے لگا کہ مولا اب وہ کوفہ ہے، میں مدینہ میں ہوں، اب کیسے جا کر اس سے معافی مانگوں؟ تو امام نے فرمایا اگر تیری نیت سچی ہو تو میں امام کاظم تجھے کوفہ پہنچا سکتا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ مولا میرے اوپر مہربانی فرمائے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جب رات کی تاریکی چھا جائے تو جنت البقیع کے قبرستان کی طرف چلا جانا، وہاں پہ آپ کو ایک گھوڑا ملے گا، اس کے اوپر سوار ہو جانا، وہ تجھے کوفہ لے جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب رات کی تاریکی ہوئی تو میں اس جنت البقیع کے قبرستان پہنچا، وہاں پر دیکھا کہ ایک گھوڑا جس کے اوپر زین رکھی ہوئی ہے، میں اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ تو کہتے ہیں آنکھ جھپکنے کی دیر میں اس گھوڑے نے مجھے کوفہ پہنچا دیا۔ جب کوفہ پہنچا تو اس نے لوگوں سے ابراہیم جمال کے گھر کا ایڈریس پوچھا۔ اب یہ دروازے پہ آیا، دکل باب کیا تو علی بن اس ابراہیم جمال نے اندر سے آواز دی کہ کون ہے؟ کہنے لگا کہ میں علی بن یقطین ہوں۔ تو اس ابراہیم جمال نے دل میں سوچا کہ میں ایک غریب انسان ہوں، وہ وزیر ہے، وہ میرے دروازے پہ کیسے آیا؟ ابراہیم جمال دروازے پہ آیا، دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ وزیر ہیں، میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ کہاں اور میرا دروازہ کہاں؟ کہتے ہیں مجھے آپ سے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے۔ پھر ابراہیم نے اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ یہ ابراہیم جمال کے گھر میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔
کہا کون سی چیز؟ کہا کہ اس دن آپ میری ملاقات کے لیے آئے تھے لیکن میں نے آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی، تو جب تک آپ میرے اوپر راضی نہ ہوں اور معاف نہ کریں تو ساتویں تاجدار ولایت امام کاظم علیہ السلام مجھے اپنی ملاقات کی اور قدم بوسی کی اجازت نہیں دیتے۔ کہا جا میں نے تجھے معاف کیا ہے۔ کہنے لگا نہیں ایسا نہیں، آپ کوئی علامت اور نشانی لگائیں کہ جو جا کر میں امام کاظم علیہ السلام کو دکھاؤں۔ تو ہاں کون سی علامت اور نشانی؟ تو کہنے لگا کہ میں اپنا رخسارہ زمین پہ رکھتا ہوں، آپ اپنے پاؤں کو مٹی پہ رگڑ کر میرے رخسارے پہ لگا دیں تاکہ امام کو جا کر دکھاؤں کہ علی ابراہیم جمال مجھ پہ راضی ہو چکے ہیں۔ تو کہا کہ آپ وزیر ہیں، میں غریب آدمی ہوں، ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن جب علی بن یقطین نے بار بار اصرار کیا تو اصرار کے بعد اس ابراہیم جمال نے اپنے پاؤں کو زمین پہ رگڑا اور خاک آلود پاؤں اس کے رخسارے کے اوپر رکھا، تو اس وقت نیچے سے علی بن یقطین کی یہ آواز آئی کہ خدایا گواہ رہنا کہ ابراہیم جمال نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اب یہ دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہوا، پلک جھپکنے کی دیر میں یہ مدینہ المنورہ میں پہنچا، امام کے دروازے پہ آیا، امام علیہ السلام نے اس کو اندر آنے کی اجازت دی اور قدم بوسی کا موقع فراہم فرمایا۔ تو در حقیقت امام علیہ السلام کا یہ عمل قیامت تک آنے والے شیعوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے امام کے ماننے والوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو بھی کسی پوسٹ پہ بیٹھا ہو اور ہمارے غریب شیعوں میں سے کوئی کام پڑ جائے اور اگر وہ ہمارے شیعوں، ہمارے عقیدت مند اور ماننے والوں کی حاجت کو پورا نہ کرے، مشکل کشائی نہ کرے، حاجت روائی نہ کرے، تو یاد رکھنا اس دنیا میں بھی پھر امام وقت کی ملاقات کی امید نہ رکھنا، اور قیامت کے دن بھی ہم اہل بیت کی شفاعت کی امید نہ رکھنا۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہر پوسٹ پہ بیٹھنے والے شیعہ انسان کے لیے کہ وہ کس طرح مومنین بھائیوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان کی حاجت روائی کرتا ہے۔ اگر اس نے مومنین کی حاجت روائی کی ہے تو پھر اس کے اوپر اہل بیت راضی ہیں، لیکن اگر اس نے اس کام میں کوتاہی کی ہے تو یاد رکھنا امام علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔